دوستو یہ جو زندگی ہے بڑی مختصر زندگی ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نوری ہے نہ ناری۔ جیسا تم کرو گے ایسا تم کو آگے نتیجہ ملے گا۔ ابھی تو ابتدائی عشق ہے روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھ ہوتا ہے کیا۔ ابھی تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، اور مر کے بھی چین نہیں ملا تو کدھر جائیں گے؟ کدھر جائیں گے بیٹا؟ مر کے بھی اگر چین نہیں ملا تو تمہارے اعمال، تمہارے کرتوت، تمہارا فعل، تمہارا مسئلہ، تمہاری ورکنگ، تمہاری ایکٹیویٹی یہ بتا رہی ہے کہ مرنے کے بعد بھی چین نہیں ہے۔ ابھی تو کہتے ہیں حالات ایسے طاری ہو گئے، ابھی تو کہتے ہیں ایسا سنکٹ آ گیا، ایسی بے روزگاری بڑھ گئی، ایسی مندی واڑا بڑھ گیا، ایسی پریشانیاں آ گئی۔ مول صاحب یہ تو کچھ نہیں ہے بیٹا، کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ جیسے ویسے تیسے گزر جائے گی، لیکن آپ کا کیا ہوگا جناب عالی؟ جو مرنے کے بعد کی زندگی ہے اس میں کیا ہوگا؟ قرآن کہہ رہا اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز کو قائم کرو اور مشرک مت بنو۔ مشرک کی سزا تو آپ کو معلوم ہے، یعنی دین سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو قرآن کا فتویٰ کیا ہے کہ نماز کو قائم کرو اور مشرک مت بنو۔ اس کا مطلب نماز جو قائم نہیں کرتا ہے وہ مشرک ہے قرآن کی نگاہ میں، خدا کی نگاہ میں، گوڈ کی نگاہ میں، ایشور کی نگاہ میں وہ مشرک ہے جو نماز نہیں پڑھتا ہے، ٹھیک ہے؟ میرا فتویٰ نہیں، کسی مفتی کا فتویٰ نہیں، کسی امام کا فتویٰ نہیں، کسی مجتہد کا فتویٰ نہیں، کسی شیخ الحدیث کا فتویٰ نہیں۔ یہ فتویٰ کس کا؟ اللہ کا فتویٰ ہے، جس کو تم نہیں ٹال سکتے، دنیا کا کوئی بھی مومن اس کو نہیں ٹال سکتا، اس کا اگنور کر ہی نہیں سکتا، اس کو جھٹلا ہی نہیں سکتا، ایکسپٹ کرنا ہی پڑے گا، چاروں ناچار کرنا ہی پڑے گا۔ رب کا فتویٰ ہے، رب کا ججمنٹ ہے، رب کا نیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں اللہ کا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے نماز کو قائم کرو اور مشرک مت بنو۔ جو نماز قائم نہیں کرتا وہ مشرک ہے، مشرک ہے، مشرک ہے، مشرک ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں غصہ مت کرنا، غصہ کرنا ہو تو اللہ کی بات کے اوپر کرنا، میری بات کے اوپر مت غصہ کرنا۔ تو دوستو ٹٹولو، اپنی زندگی کو جائزہ لو، چیک اپ کرو، نریکشن کرو، اسلامی لیبورٹری میں ڈال کر، قرآن کی لیبورٹری میں ڈال کر کہ میں کون ہوں اور کیا کر رہا ہوں۔ مؤذن کہہ رہا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ کیا میں خدا کی حکم کو مانتا ہوں یا اگنور کر رہا ہوں، چھوڑ رہا ہوں، جھٹلا رہا ہوں، نہیں مانتا ہوں؟ نہیں مانے گا بیٹا تو مر لے، مر کے دیکھ لے کیا ہوتا ہے۔ دوستو ہم کتنا جھوٹ بول رہے ہیں، کتنا فریب دے رہے ہیں، کتنا دھوکہ دڑی ہے ہمارے اندر، کتنی بے ایمانی ہے، کتنی حرام خوری ہے، کتنی بد نگاہی ہے، کتنی بے غیرتی ہے، کتنے ہم شریعت کے احکام توڑ رہے ہیں، اللہ کے حکم کی عدولی کر رہے ہیں، نہیں مان رہے ہیں۔ تو اس کا جائزہ لو اور توبہ کرو آج کے بعد، خدا کے حضور میں رو رو کر توبہ کرو۔ جو ایک نماز چھوڑ دیتا ہے 2,88,00,000 برس جہنم میں جلے گا۔ 2,88,00,000 برس لکھا ہے، 2 کروڑ تو بہت بڑی بات ہے، 2 منٹ بھی آپ برداشت نہیں کر سکتے۔ ایک چھوٹی سی ادنا آگ ہوتی ہے موم بتی کی، اس کے اوپر 2 منٹ اپنا ہاتھ دے کر جائزہ کر لو، ایکسپریمنٹ کر لو، اور وہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا تیز ہے، اس کا کلر بھی بلیک ہے۔ تو دوستو رو آج کے بعد، خدا کے حضور میں جھکنا سیکھو، خدا کے سامنے توبہ کرنا سیکھو، نماز سے جڑ جاؤ، نماز کی پابندی کرو۔ گناہ تو ہر انسان سے ہوتا ہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن نماز کی پابندی کرو دوستو، جو اسلام کا اہم فرض ہے۔ روز محشر کے جہاں گداز بود، اولی پرشش نماز بود۔ محشر کے دن پہلا کوشچن، پہلا سوال جو ہوگا وہ نماز کے بارے میں ہوگا کہ آپ نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی۔ لے لو جائزہ اپنی زندگی کا۔ ہمیں بہت سارا ٹائم ملتا ہے گپ سپ مارنے کا، پنچایتی کرنے کا، ادھر ادھر گھومنے کا، نوکری کے لیے، چمچا گری کے لیے، اور جھوٹ بولنے کے لیے، بد نگاہی کرنے کے لیے، غلط کار کرنے کے لیے ہمارے پاس بہت ٹائم ہے۔ جب وقت آتا ہے نماز کا تو ہم کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ ہمارے قدم ہر جگہ اٹھ جاتے ہیں، برائی کی طرف، سینما اڈوں کی طرف، بدکاری کی طرف، جوؤں کے اڈے کی طرف، شراب کے اڈے کی طرف، اور چمچا گری کرنے کے لیے، دنیا کی ادھر ادھر گپ سپ مارنے کے لیے ہمارے قدم اٹھ جاتے ہیں۔ قدم کہاں نہیں اٹھتے؟ مسجد کی طرف نہیں اٹھتے، وہاں پہ لوک لگ جاتا ہے، وہاں پہ ہمارا
پیر جو ہے پیرالائز ہو جاتے ہیں، لکوہ آ جاتا ہے پیروں میں. کہاں پر؟ مسجد جانے کے لیے، جو خدا کا حکم ہے. اور اللہ نے ہمارا پیدا کرنے کا مقصد بھی بتا دیا کہ میری بندگی، میری ورشپ، میری عبادت، میری بھکتی، میری سادھنا، میری ودنا کرنے کے لیے میں نے بندے کو پیدا کیا ہے. یہ پیشانی جھکنی چاہیے، اللہ کے دربار میں جھکنی چاہیے. یہ ہاتھ اٹھنے چاہیے، اللہ کے دربار میں اٹھنا چاہیے. لیکن پیشانی کہاں جھکوتے ہیں؟ ہم جھکوتے ہیں، سلنڈر کرتے ہیں. پیشانی کہاں جھکاتے ہیں؟ نیتاؤں کے آگے، اپنے سیٹ کے آگے. ان کے سامنے تو ہم غلام بن جاتے ہیں، سر نگو کر لیتے ہیں، سر جھکا لیتے ہیں. لیکن ہمیں توفیق نہیں ہوتی رب کے دربار میں یہ پیشانی جھکانے کے لیے. مزار پہ بھی جھک جاتی ہے، باباؤں کے سامنے بھی جھک جاتی ہے، پیر و مرشد کے سامنے بھی جھک جاتی ہے، لیکن رب کے سامنے نہیں جھکتی. رب کیا کہہ رہا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ، میں عبادت بھی تیری کروں گا، غلامی بھی تیری کروں گا، اور تجھ ہی سے مدد طلب کروں گا. لیکن مدد ہم کہاں طلب کر رہے ہیں؟ غیر اللہ سے، اپنے سیٹھوں سے، اپنے پیروں سے، اپنے مزاروں سے مدد طلب کر رہے ہیں. خدا کے آگے کون دعا کرتا ہے؟ رب سے کون مانگتا ہے؟ مسجد میں جا جا کے رو رو کے اللہ کے سامنے کون توبہ کرتا ہے؟ یہ تو توفیق نہیں ہوتی ہے. تم اپنی زندگی کا جائزہ لے لو، نریکشن کرو، جائزہ لو، جانچو، چیک اپ کرو اپنی زندگی کا. کیا میں مسجد میں جا کے روتا ہوں خدا کے دربار میں؟ کیا میں خدا سے مانگتا ہوں، یا ایک فارمیلٹی پوری کر لیتے ہیں؟ اللہ اللہ تو میری مدد کرنا، باقی اصل میں مددگار ہم دوسروں کو سمجھتے ہیں. وہاں جائیں گے تو وہ میری مدد کرے گا. تو دوستو، ہمارے اندر یہ ہزاروں برائیاں پائی جاتی ہے، ہزاروں کرمنل پائے جاتے ہیں، ہزاروں خدا کی نافرمانیاں پائی جاتی ہے، عصیان اور ذنب ہماری زندگی میں پائے جاتے ہیں. اور ہم ایکسپیکٹڈ لگائے ہوئے ہیں کہ اللہ ہمارے اوپر رحم کرے گا. کار بد خود کریں اور لعنت کریں شیطان کے اوپر. برائیاں ساری ہم نے اپنا رکھی ہے اور کر رہے ہیں، کنٹینیوٹلی ہماری جاری ہے برائیاں، بدکاریاں، غیبت، جھوٹ، حرام خوری، بدنگاہی. یہ تو ہم سے چھوٹتی نہیں ہے، اور ہم توقع لگا رہے ہیں کہ اللہ کی رحمت میں شامل ہو جائیں گے. کیسے شامل ہوں گے؟ کیسے؟ اللہ کیا ناانصافی کرے گا؟ اللہ تو حکیم ہے، وہ تو حکمت کے ساتھ کام لیتا ہے، انصاف کے ساتھ کام لیتا ہے. وہ تو قوی ہے، اس کی پکڑ بہت سخت ہے. ان بطش ربک لشدید. اللہ کی پکڑ تو بہت سخت ہے. اس کی پکڑ سے کیسے بچو گے؟ اس کے سی سی کیمرے، اس کی سرویلائنس تمہارے اوپر 24 گھنٹہ رہتی ہے. اندھیرے کمرے میں ہو، بند کمرے میں ہو، تنہائی میں ہو، اللہ تمہاری ہر ایکٹیویٹی کو دیکھ رہا ہے. تم جو گناہ کر رہے ہو چھپ کے، لک کے، اللہ اس کو دیکھ رہا ہے. یعلم ما فی الصدور. اللہ تمہارے دل کی دھڑکن سے بھی واقف ہے، تمہاری سوچن شکتی ہے، تھنکنگ ہے، تصورات ہے، خیالات ہے، اس سے بھی اللہ کی ذات واقف ہے. تو بال بال کا حساب دینا پڑے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. قرآن جھوٹ نہیں بولتا. ذرہ برابر بھی اگر آپ نے نیکی کا کام کیا ہے، قیامت کے دن اس کو دیکھ لو گے. اور ذرہ برابر بھی اگر آپ نے برائی کا کام کیا ہے، قیامت کے دن اس کو بھی دیکھ لو گے. اب دیکھ لو، ٹٹول لو، جائزہ لے لو. 24 ہورس 24 گھنٹے لائف کے اندر کتنی ہم نیکیاں کما رہے ہیں اور کتنی بدیاں کر رہے ہیں. قیامت کے دن تولا جائے گا، قیامت کے دن انصاف ہوگا. اگر نیکیاں بڑھے گی تو ہی جنت ملے گی، نہیں تو پھر اللہ بچائے اس چیز سے جن کا نام جہنم ہے. دوستو، ان کا نام سنتے ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، پیروں تلے زمین نکل جاتی ہے. اللہ نے کتنی خطرناک جہنم بنائی ہے. 70 من کا پتھر جہنم کے مین گیٹ کے اوپر چھوڑ دیا جائے تو 70 سال کے بعد نیچے پہنچے گا. اتنی گہری جہنم اور کتنی خطرناک ہے، آپ اچھی طریقے سے واقف ہیں. اللہ سے توبہ کریں، آج کے بعد رو رو کے توبہ کریں. بے شک التائب من ذنب کمن لا ذنب لہ. توبہ کرنے والا گناہ سے ایسا ہی ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں. اللہ سے توفیق مانگو اور توبہ کرنے کے اوپر جھک جاؤ. آج کے بعد جتنے گناہ کیے ہیں اس سے توبہ کرو. آگے کے لیے اپنی زندگی کی اصلاح کرو، ریمائنڈ کرو کہ اللہ میں آج کے بعد انشاءاللہ اپنی زندگی کے اندر سدھار لاؤں گا، نیکیاں لے کے آؤں گا.